آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، یعنی جو شخص کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، گھٹیا نظر سے اس کو دیکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھنے والا برا ہے، اور برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اور جو لوگ برے ہیں وہ کسی اچھائی کے رحمت کے لائق نہیں رہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ صالح لوگوں میں، نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی بھی مسلمان کو گھٹیا نظر سے، ہلکی نظر سے نہ دیکھیں۔ حقارت کیا ہے؟ یعنی کسی کو غریب ہونے کی وجہ سے اس کو بولو یار یہ تو اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤں، میں اس کو ساتھ کہیں سفر میں لے جاؤں، یہ اس لائق نہیں ہے۔ یا پھر کوئی چہرے کا شکل کے اعتبار سے سادہ ہے بیچارہ، اس کو گھٹیا نظر سے دیکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ویسے تو آدمی اپنے دل کو، نفس کو خوش کرنے کے لیے بولتا ہے چھوڑو یہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ آج کل امیر لوگ، مالدار لوگوں کے اندر یہ تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو، پڑوسیوں کو گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ تھوڑا حقیقت سے آدمی اگر سوچے تو کسی کو حقارت سے دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ پر ناراض ہونا ہے۔ ایک شخص کو اگر اللہ تعالیٰ نے غریب کیا ہے، آپ اس کو گھٹیا نظر سے دیکھتے ہو، چھوڑو یہ کس کام کا ہے۔ اگر ایک چہرے کے حساب سے تھوڑا بیچارہ سادہ ہے، آپ اسی کو گھٹیا نظر سے دیکھتے ہو تو آپ اس کی توہین نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ پر ناراض ہو رہے ہو کہ یہ اللہ نے یہ غلط بنایا ہے، اس کو صحیح نہیں بنایا، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے کبھی بھی کسی کو گھٹیا نظر سے نہ دیکھا کرو، اور یہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے، یعنی اس کو گھٹیا کر کے پیش کرنا، چھوڑو اس کی بات کیوں کرتے ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، اگر دو چار بندے آپس میں بیٹھے کسی کی بات کی، بولا چھوڑو اس کی تو بات نہیں کرو، یہ ہے کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے عبد الغفار، اسی نے ایک مرتبہ ایک کتے کو دیکھا جس کو خارش تھی بہت زیادہ اور پیپ وغیرہ بہہ رہی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر یہ آ گیا کہ کیسا گھٹیا کتا ہے، کیسا گندا کتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تو نے کتے کی حقارت نہیں کی، تو نے میری قدرت کی اندر عیب نکالا کہ اللہ کی قدرت سے یہ بننے والی چیز اچھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام روتے رہے، آخر عمر تک روتے رہے۔ اسی وجہ سے، رونے کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا نوح، مانا رونے والا۔ تو کسی کو بھی گھٹیا نظر سے، ہلکی نظر سے نہ دیکھو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ آج اگر آپ کسی دوسرے کی شکل کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اس کو ایسا کہہ رہے ہو کل تمہاری شکل ایسی بن جائے، تو ہمارے گاؤں کا ایک واقعہ ہے، خود بندہ خوبصورت ماشاءاللہ، اس کی گھر والی بھی خوبصورت، اس کے سارے بچے بھی خوبصورت، اور ایک بچہ بالکل ایسا نعوذ باللہ بد شکل کے آدمی دیکھ کر کے حیران ہو جائے، یار ماں خوبصورت، باپ خوبصورت، بہن بھائی خوبصورت، یہ اکیلا ایسا گندی شکل کا کیسے آ گیا؟ تو اسی سے کسی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بولا یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ فلاں، اس بندے کو بھی میں جانتا ہوں، بولا فلاں بندے کے بارے میں ایک مرتبہ میری زبان سے نکل گیا تھا کیسا بد شکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بیٹا دے دیا۔ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ دوسرے کسی کو گھٹیا نظر سے دیکھتے ہو غریبی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غریب بنا دے تو کیا کرو گے؟ اگر معذوری کی وجہ سے کسی کو گھٹیا سمجھتے ہو، یہ کوئی معذور بیچارہ گھسٹ کر کے چل رہا ہے، کل تمہیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے تو کسی مسلمان کو ہلکی نظر سے نہ دیکھو، ورنہ پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے حق سمجھنے کی، ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔